آخری جو عقیدہ ہم نے پڑھا تھا وہ کوئی بھی برا کام اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کو تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالے کرنا ایک بری بات ہے، بلکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ جو بھی اچھا کام کریں اسے من جانب اللہ کہے، اور جو برائی سرزد ہو اس کو شامت نفس ہی تصور کرنا چاہیے۔ اور یہی بات ہم نے قرآن کریم کے اندر بھی سیکھی ہے، ہمارے بزرگوں کا بھی یہی طریقہ ہے۔ اور اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے مجبور ہیں یا کوئی ایسا معاملہ ہے، بلکہ اس پہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں گفتگو کی تھی کہ کوئی بھی شخص اگر کوئی ایسی بات سرزد ہوتی ہے تو یقیناً اس کو اس کا اختیار بھی ہے۔ یہ ہم نے عقیدہ پڑھا تھا کہ انسان جو ہے اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا اپنے ارادے اور اختیار سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مجبور نہیں کیا۔ اور تقدیر کے حوالے سے کافی زیادہ گفتگو ہم نے آخری نشست میں الحمدللہ اچھے طریقے سے کر لی تھی۔ اب جو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہت و مکان اور زمان و حرکت و سکون و شکل و صورت اور جمیع حوادث سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ اس کو اوپر والا کہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، کئی معنی میں کفر بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر یہ ایسا کچھ جہت نہیں ہے اس کے لیے۔ اسی طرح اس کے لیے کوئی خاص مکان ثابت کرنا بھی درست نہیں ہے کہ وہ عرش ہی پر ہے، مگر ایسا نہیں۔ جب عرش پر کہتے ہیں ثم استوى علی العرش لوگ پڑھتے ہیں عام طور پہ تو اس کا مطلب لیتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیٹھتا ہے عرش کے اوپر، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیسا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں عرش پر ہے کا مطلب ہے کہ وہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے، ہر شے اس کے احاطے میں ہے، ٹھیک ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند کا ایک کلام پڑھتے ہیں ہم، حمد ہے ویسے، اگر ہم اس کو غور سے سمجھیں تو اس کے اندر ہمارے عقیدے کا بڑا ذکر ہے کہ تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے، تو منزہ مکان سے مبرز سو، یعنی ہر طرح کے مکان سے وہ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ تو منزہ مکان سے مبرز سو، علم و قدرت سے ہر جا ہے تو کو بکو۔ جب ہم کہتے ہیں وہ ہر جگہ ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی ہوگا کہ وہ اپنے علم اور قدرت سے ہر جگہ، اس کا علم اور قدرت ہر جگہ، ہر شے کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل بات ہے اس میں، تیرے جلوے ہیں ہر جگہ عفو۔ تو یہ جو بات ہے اس میں یہی بات ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی بات نہیں کرتے جس میں کوئی اس طرح کی جہت کی بات آ جائے یا مکان کی بات۔ ابھی لا مکان کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لا مکان ہمیں سمجھانے کے لیے لا مکان ہے، ورنہ یہ کیا ہے ہم نہیں جانتے، یعنی لا مکان کو ہونا یہ نا کہ کوئی مکان نہیں ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ وہ نبی ہیں کہ جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، اعلیٰ نے لکھا نا، تو یہ والی بات ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح وہ شکل و صورت سے ہی پاک ہے، اس کے اوپر ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ اب دنیا کی زندگی میں اللہ کا دیدار سوائے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ کسی نے نہیں کیا۔ دنیا کی زندگی میں کسی شخص نے اللہ تعالیٰ کا دیدار اپنی سر کی آنکھوں سے نہیں کیا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کوئی سوال پوچھتا نا کیا کسی نے اللہ کو دیکھا ہے، تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ نہیں، اس کا جواب ہے کہ سوائے رسول اللہ کے کسی نے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو شرف عطا فرمایا ہے۔ اور آخرت کے اندر بھی یاد رکھیے گا، آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے انشاءاللہ یہ ممکن ہے، بلکہ واقع بھی ہے، یعنی ہر آخرت میں ہر سنی مسلمان اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ اب رہا قلبی دیدار یا خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، یہ انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہے، بلکہ کئی اولیاء کاملین کو بھی حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو حنیفہ، انہوں نے خواب میں 100 بار اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو گیا، اور وہ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں حضرت امام اعظم کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے، کہ اچھا تم لوگوں نے امام اعظم کو موسیٰ سے بھی بڑا کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو نہیں دیکھ سکتے تھے، انہوں نے کیسے دیکھ لیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا جواب سادہ سا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام
نے جو دیدار مانگا تھا وہ جاگتے کی حالت میں سر کی آنکھوں سے مانگا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خواب میں دیکھا ہے، سر کی آنکھوں سے نہیں۔ اچھا، پھر دوسری بات یہاں پہ یہ بھی آ گئی کہ کیا یہ کوئی انوکھی بات بتائی ہے ہم نے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ جو علم والے ہیں، جو جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس بات کو، اور اس میں جو ان العلماء، جن جو علماء حضرات ہیں، ان کے نزدیک اس میں کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ امام مسلم سے بھی بات ثابت ہے، بڑے بڑے بزرگوں نے، نہ ہی اپنوں نے بلکہ غیروں نے بھی اپنی کتابوں کے اندر یہ روایتیں ذکر کی ہیں کہ یہ یعنی اگر ہم کو جمع کرنا شروع کریں تو کئی اولیاء کام لینے سے گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کا دیدار خواب میں ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح بلا وجہ چونکہ لوگ زیادہ پڑھنے والے بھی نہیں ہوتے، تو ایسے لوگوں کے دل میں شکوک و شبہات ڈال دیے جاتے ہیں اور لوگ پھر جو ہے وہ عجیب و غریب باتیں سوچتے ہیں۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ میں نے آپ کو بس بہرحال یہ سمجھا دیا۔ اب دیدار کیسا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ تو دیدار یاد رکھیے گا، اس کا دیدار بلا کیف ہے، بلا کیفیت کے، ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے۔ اس کا دیدار بلا کیف ہے، یعنی دیکھیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے۔ جب قیامت میں بھی آخرت میں بھی ہم دیکھیں گے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ کیسا ہوگا، کیسے دیکھیں گے، اسی کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے ہمارے پاس۔ جس چیز کو دیکھتے ہیں اس میں کچھ فاصلہ بھی ہوتا ہے، مسافت بھی ہوتی ہے، دور یا نزدیک بھی ہوتا ہے، دیکھنے والے کی کوئی جہت بھی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا اوپر ہے، نیچے ہے، دائیں ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے پاک ہے۔ پھر کیسے دیکھیں گے، پھر کیسے ہوگا؟ تو یہ کیسے اور کیوں کر، اس کا سوال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں ہے، یہ وہاں یہ بات ہے ہی نہیں، کیسے اور کیوں کر ہے، اس کا کوئی دخل نہیں ہے اس چیز کے اندر۔ ہاں، اعلیٰ حضرت کا جملہ بڑا خوبصورت ہے۔ آپ سے جب پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کیسا، کیا کیفیت ہوگی؟ فرمایا جب دیکھیں گے تب بتا بھی دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ یہ بات ہے کہ جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کو بتا دیں گے۔ اس کی سب باتوں کا خلاصہ یہی ہو گیا کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے اس تک عقل کی رسائی نہیں۔ تو وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ کرے یہ محال ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آنکھ اس کا احاطہ کر سکے، بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا ہوگا ہم نہیں جانتے، ہاں بس یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا وعدہ ہے کہ ہم دیکھیں گے تو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب کیسے دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب وہ جو چاہے اور جیسا چاہے، کسی کو اس پر قابو نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو چاہے جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں، اور نہ کوئی اس کے ارادے سے اسے باز رکھ سکتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شفاعت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ارادہ فرمائے، اس کے ارادے کو تبدیل کر دیا جائے۔ استغفر اللہ من ذالک، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، مسلمان کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس معنی میں لے کے جاتے ہیں، یہ جو بت ہیں جن کے بارے میں آپ ایسی آیات سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ چاہیں گے اپنے شفیع کو لے کر آئیں گے اور ان کی شفاعت قبول نہیں ہوگی، تم اپنے جتنے مرضی سفارشی لے آؤ، وہ سفارشی کسی تمہارے کام نہ آئیں گے۔ یہ کیا معنی تھا؟ اصل میں جو مشرکین ہیں یا جو ایسے لوگ جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، ان کا عقیدہ یہ تھا یا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ان کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہ ان کے آگے قربانیاں ذبح کرتے ہیں، یا جو شیطان کے پجاری ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کو تبدیل کر سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے، لیکن انہوں نے تو وہ کام ہی نہیں کیا جو اللہ والے ہیں، تو اب ہم تو شیطان کی مرضی کے کام کرتے رہے، یا وہ کام کرتے رہے جو اچھے نہیں ہیں، درست نہیں ہیں، انہیں پتہ ہے کہ غلط کرتے رہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یہ ہیں، یہ کچھ ایسا کریں گے، ان کو یہ پاورز حاصل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈالنا چاہے لیکن یہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، یہ ہمیں جہنم میں نہیں رہنے دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اس عقیدے کا اصل میں یہ جو بات ہے یہ عقیدہ غلط ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ یہ عقیدے کا ہی توڑ میں کو عرض کر رہا ہوں کہ ہم جب سفارش، شفاعت
جب ہم کہتے ہیں مسلمان اپنے انبیاء کرام علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا اولیاء کاملین یا علماء یا حاجی یا وہ کچا بچہ یا حافظ قرآن جب سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، یا کوئی دوست اچھا آپ کی شفاعت کرے گا، وہ شفاعت کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی اجازت ہوگی اس بندے کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اجازت عطا فرمائی ہوگی کہ تم اتنے اتنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ جنت کے اندر۔ شفاعت کبریٰ سرکار جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے گا، یعنی اس میں رب کا ارادہ شامل ہے، یہ کوئی اللہ کے ارادے کو تبدیل نہیں کیا جا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ کو یہ اجازت عطا کر دی گئی کہ آپ اپنے ساتھ جس کو چاہیں لے جائیں، ہم اسے جنت میں لے جائیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے وہ بات، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ تو بہت سارے لوگ بتوں کی آیتیں پڑھ کر وہ سنیوں کے اوپر پیسٹ کرتے ہیں، تو اس میں ہمیشہ اس بات کا غور کیجیے۔ قرآن کریم کے عربی کے اندر ایک لفظ آتا ہے اولیاء من دون اللہ، ایک ہے اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، ایک ہے اولیاء من دون اللہ، وہ اولیاء وہ دوست جو اللہ کے علاوہ ہیں، اللہ سے دور ہیں۔ تو جب بھی یہ کوئی آیت پڑھیں تو انہیں کو پوری پڑھو، اور پھر آپ غور کریں اس میں اولیاء من دون اللہ کا لفظ آیا ہوگا، تو جب بھی اولیاء من دون اللہ کا لفظ آئے گا اس کا مطلب بت ہیں، تو یہ بتوں کو اولیاء پہ ڈال دیتے ہیں، سمجھ رہے؟ ایسا نہیں ہے نا کہ تم انہیں جتنا مرضی پکارو نہ تمہاری سن سکتے ہیں۔ اب یہ بات بتوں کے اوپر تھی کہ وہ کان اور آنکھ نہیں رکھتے، وہ نہیں سن سکتے ہیں، لیکن وہ کہاں ڈالتے ہیں؟ وہ معاذ اللہ وہ مزارات پہ ڈالتے ہیں، استغفر اللہ من ذالک۔ تو یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو، ایسا نہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کو؟ اب یہاں پہ بات تو وہ جو چاہے اور جیسا چاہے وہ کرتا ہے، وہ اس کو روکنے والا نہیں، کسی کو اس پر قابو نہیں، نہ کوئی اس کے ارادے سے اسے باز رکھنے والا ہے، جو وہ چاہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو نہ اونگ آئے اور نہ نہیں، یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں اس کے لیے۔ تمام جہاں کا نگاہ رکھنے والا ہے، نہ تھکے نہ اکتائے، تمام عالم کا پالنے والا ہے، ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، حکم والا ہے، اس کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے، اسی کے لیے بڑائی اور عظمت ہے۔ ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے صورت بنا ڈالے، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، قہر و غضب فرمانے والا ہے، اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس سے بے اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا، جس کو وہ چاہے گا وہی، وہ چاہے تو چھوٹی چیز کو وسیع کر دے اور وسیع کو چاہے سمیٹ دے، جس کو چاہے بلند کر دے، جس کو چاہے پست فرما دے، جس کو چاہے ذلیل کو چاہے تو عزت دے دے، اور عزت والے کو چاہے تو ذلیل کر دے، جس کو چاہے راہ راست پر لائے اور جس کو چاہے سیدھی راہ سے جدا فرما دے، جسے چاہے اپنا نزدیک بنا لے اور جسے چاہے مردود کر دے، جسے جو چاہے دے اور جو چاہے وہ چھین لے، وہ جو کچھ کرتا ہے یا کرے گا وہ عدل و انصاف ہے، ظلم سے پاک اور صاف ہے۔ یہ باتیں ہر ایک بات الحمدللہ قرآن پاک کی آیت ہمارے پاس موجود ہے، اس کے اوپر یعنی دلائل موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، وہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے عزت دے جسے ذلت دے، ٹھیک ہے؟ تو فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جسے چاہے وہ گمراہ فرما دے، جسے چاہے وہ اسے ہدایت عطا فرما دے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، یعنی وہ جسے وہ ہدایت دے تو اسے کوئی جو ہے وہ گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کرتے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور اسی طرح سے وہ ساری باتیں ہمارے پاس قرآن سے، یہ ساری بات جیسے میں آپ کو پہلے دن شروع سے عرض کیا تھا کہ عقیدے کا مطلب کیا ہے کہ وہ سب باتیں قرآن و حدیث سے ثابت نہایت بلند و بالا ہے، وہ سب کو محیط ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، نفع و ضرر سب اسی کے ہاتھ میں، نقصان اور فائدہ سب اسی کے ہاتھ میں، مظلوم کی فریاد کو پہنچتا ہے اور ظالم سے بدلہ لیتا ہے، اس کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر وہ خوش ہوتا ہے اور برے سے ناراض ہوتا ہے۔
اس کی رحمت ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو طاقت سے باہر ہو۔ اب چند باتیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ہر شے کو احاطہ کرتا ہے، تو کچھ لوگ اللہ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں حاضر و ناظر، حاضر و ناظر۔ تو حاضر و ناظر کا لفظ علماء کرام کے نزدیک، کیونکہ آپ ماشاءاللہ علم دین کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، تو آپ کو یہ بات عرض کروں کہ حاضر و ناظر عند العلماء جائز نہیں ہے کہنا۔ اب وہ کیوں یہ بات کہی میں نے آپ سے؟ حاضر وہ ہوتا ہے جو کبھی غائب بھی ہو، تو اللہ تو کبھی غائب ہے ہی، ٹھیک ہے؟ اور ناظر وہ ہوتا ہے جس کے لیے نظر ضروری ہو۔ ناظر کون ہے؟ جو اپنی آنکھ کی اس پتلی سے، یہ جو نقطہ نا درمیان میں آنکھ ہے، یہاں سے دیکھنے کا محتاج، اس کو ناظر کہتے ہیں، نظر والا۔ تو اللہ تعالیٰ آنکھ رکھتا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ علیم ہے، جاننے والا، ٹھیک ہے؟ وہ علیم و قدیر ہے، وہ شاہد ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ ہم اس طرح کے لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ بعض اوقات یہ حاضر و ناظر کا بھی شور مچاتے ہیں نا، کہ آپ نے فلاں کو حاضر ناظر کہہ دیا، تو ہم کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ لفظ ہے ہی نہیں حاضر و ناظر، تو دراصل عند العلماء تو وہ تو علیم و شہید ہے یا علیم و قدیر ہے، اس طرح کے معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور بات جو بھی آپ کو عرض کر دوں، ایک ہے مشیت باری تعالیٰ، ایک ہے ارادہ، اور ایک ہے رضا۔ یہ تین الگ الگ چیزیں ہیں، اور ان تینوں کا فرق ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ارادہ تو وہ ہے کہ جو وہ چاہیں وہ ہو جائے، ہیں کن فیکون، ٹھیک ہے؟ یہ ارادہ ہے۔ ایک ہے مشیت باری تعالیٰ، اور ایک ہے رضا۔ رضا ہمیشہ وہ کام ہے جو اللہ پسند کرتا ہے، اس نے کچھ احکام دیے، جو اس حکم پہ عمل کرے اس پہ وہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو رضا کا کام کہتے ہیں۔ لیکن ایک مشیت باری تعالیٰ بھی ہے۔ مشیت کیا ہے؟ کہ لوگ اپنی مرضی سے کام کر تو رہے ہیں، وہ اللہ کی رضا کا کام تو نہیں ہے۔ شیطان شیطانیت پھیلا رہا ہے، برائی پھیل رہی ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، اگر وہ یہ طاقت ہی اس کو نہ دیتا تو کیا وہ کر سکتا تھا؟ نہیں، لیکن اللہ نے اس کو چھوٹ دے رکھی ہے، اگرچہ وہ اس کی رضا نہیں ہے لیکن مشیت تو تھی، یعنی اللہ نے وہ اجازت دے رکھی ہے اس کو، اس نے مہلت مانگی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو یہ مشیت کے تحت آتی ہے بات، ٹھیک ہے؟ تو مشیت رضا نہیں ہے، رضا رضا ہے۔ یہ فرق آپ کو اچھی طرح واضح رہنا چاہیے ہمیشہ، ٹھیک ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بڑا پیارا واقعہ ہے کس حوالے سے، کہ آپ نے پوچھا یا اللہ تیری مشیت، تیری حکمت کیا ہوتی ہے، میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا، یہ اسرائیلیات میں سے ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے بتا۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ اور وہاں پہ چھپ کے بیٹھ جاؤ فلاں جگہ کے اوپر، لیکن بولنا کچھ نہیں اور کرنا کچھ نہیں ہے، بس دیکھنا ہے، جو کچھ ہوتا ہوگا اس کو دیکھنا ہے۔ کہا اچھا مولا ٹھیک ہے۔ آپ بیٹھ گئے، آپ نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے، اس کنویں کے پاس سب سے پہلے ایک شخص آتا ہے، وہ شخص گھڑ سوار ہوتا ہے، وہ گھڑ سوار ہوتا ہے اور گھوڑے کے اوپر آتا ہے، وہ کوئی رئیس ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ اب وہ آتا ہے تو اترتا ہے، تو اتر کے پانی پیتا ہے، جب پانی پیتا ہے تو اس کی دیوار کے اوپر، جو اس کی جو کنویں کی جو دیوار ہوتی ہے اس کے اوپر اشرفیاں رکھ جاتا ہے، تقریباً 1000 اشرفی تھی، وہ اشرفی کی تھیلی وہیں بھول جاتا ہے اور گھوڑا دوڑا کے چلا جاتا ہے۔ اتنے عرصے کے اندر ایک بچہ آتا ہے، وہ جب پانی اس نے پینا ہوتا ہے وہ اپنا لیتا ہے اور وہ تھیلی دیکھتا ہے اور لے کے بھاگ جاتا ہے۔ اور اب جو ایک بوڑھا شخص آتا ہے، اب وہ پانی پی رہا ہوتا ہے تو پیچھے سے وہی جو رئیس تھا واپس آ جاتا ہے، گھڑ سوار۔ اب وہ جو گھڑ سوار تھا وہ اتر کے اس سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے مجھے کتنا آسانی ہوا کہ میں ابھی آیا اور اس دوران میں کوئی اور شخص نہیں آیا، تم ہی آئی، مجھے پتہ ہے، کیونکہ بچہ آنن فانن نہیں آتا۔ اب یہ تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہا ہے، اس کا خدا دیکھ رہا ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے،
اچھا اب ہوتا کیا کہ وہ جناب جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، اس کو مارتا ہے، اور اتنا مارتا ہے کہ وہ وہیں مر جاتا ہے، وہ جو بوڑھا ہوتا ہے وہیں مر جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا؟ ایسے گھوڑے چلا جاتا ہے۔ اب حیران، اب دیکھا نا کہیں گے یہ کیا ہو گیا بیچارے بوڑھے کے ساتھ، یہ کیا ماجرا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے کہ یا اللہ سمجھ نہیں یہ کیا معاملہ ہے، مولا اس کی حکمت بھی ارشاد۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو موسیٰ، جو شخص آیا تھا نا پہلے اور اس نے 1000 اشرفی رکھی اور چلا گیا، اب وہ جو بچہ آیا تھا، یہ جو گھڑ سوار تھا اس کے باپ نے اس بچے کے باپ کا 1000 اشرفی دبائی بھی تھی، آج میں نے اس سے لوٹا دی۔ اور جو بوڑھا دیکھا نا تم نے، یہ بوڑھا وہ شخص تھا جس نے اس رئیس کے باپ کو قتل کیا تھا، آج میں نے اس کے بیٹے سے اس کا بدلہ پورا کروا دیا۔ تو بعض اوقات ہم چیزوں کو اپنی محدود عقل اور محدود آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی بڑی پکچر سے واقف نہیں ہوتے، ہم نہیں سمجھتے کہ اس میں اور کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ چل رہا ہے، اس میں کیا کیا باتیں موجود ہیں، پوشیدہ ہیں۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو اس بات پہ عقیدہ مکمل رکھیں، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ کبھی بھی ظلم نہیں فرماتا، وہ ہمیشہ عادل کرتا ہے، اس کی ہر بات میں کوئی حکمت ہے۔ ہم ان باتوں کو ٹھیکیدار ہے، وہ پوری دنیا، پورے عالم، ساری کائناتیں، جو کچھ بھی ہے اس کی مخلوق میں، وہ سب کو چلانے والا ہے بھائی۔ ہم اپنی اتنی سی عقل سے بعض اوقات چیزوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں کرنی چاہیے۔ جس کا کام ہے اس کو پتہ ہے، ہمارا کام نہیں ہے، یہ بات سمجھتے ہیں؟ تو ان باتوں کو، یہ میں نے واقعہ اسی لیے عرض کیا کہ میں آپ کو بات مزید کھل جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ پر ثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو، اس پر کچھ واجب نہیں، اس پر کچھ بھی، ہاں اس بات کو سمجھیے، وہ مالک ہے، وہ چاہے نہ دے چاہے دے دے، یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ نیکی کرو گے تو اس پہ واجب ہو گیا کہ جنت میں ڈالے گا، برائی کرو گے تو اس پہ واجب ہو گیا معاذ اللہ کہ وہ جہنم میں ہی ڈالے گا۔ نہیں، وہ چاہے اپنی رحمت سے بخشتے کہ جاؤ بھی۔ سمجھ رہے میری بات؟ اس بات کو ذکر، مالک علی الاطلاق ہے، مالک ہوتا ہے، میری بات سمجھ رہے ہو؟ مالک ہونا وہ سمجھ سکتا ہے جو یا خود مالک رہا ہو یا جس نے کسی جگہ پہ نوکری کی ہو، نوکر ہونا سمجھتا ہو وہ مالک۔ کسی نے کہتے جاؤ بھی اس بار نہیں ہے تنخواہ، کیا کر لو گے تم؟ تو کیا کر سکتا ہے وہ ریکویسٹ ہی کرے گا مالک میں، اگر جاؤ نہیں ہے جاؤ۔ سمجھے میری بات؟ مالک ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک مالک تو یہ بتا رہا ہے، ایک مالک وہ ہوتا ہے جو جس نے آپ کو خریدا ہو، پھر تو معاملہ ہی اور ہوتا ہے۔ جو ایک ہوتا ہے نا کہ بالکل ہی ایسا سلیو کا مالک جو ہوتا ہے، لارڈ جس کو کہتے ہیں، تو آپ کیا کر سکتے ہو اس کو؟ یہ بات سمجھ، یا کچھ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اور جس نے تخلیق کیا ہے تو ایسے مالک ہے۔ ہم کون ہیں بھائی؟ ہم مخلوق ہیں، ہمارا خالق ہے وہ، میری بات سمجھ۔ تو وہ جس کو جو چاہے جیسا چاہے حکم دے، کہیں پہ ظلم نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کہ کچھ لوگ بعض اوقات بڑے بڑے جملے بول دیتے ہیں، استغفر اللہ، کسی کا فوت کی ہو جائے تو وہ معاذ اللہ کو عیسیٰ اسلام کو کوستا ہے، ہائے ایسے ہو گیا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ عورتیں بولتی ہیں نا اس بات، استغفر اللہ، ہاں معاذ اللہ۔ نیک لوگ جلدی ہی چلے جاتے ہیں کہ معاذ اللہ کیا کوئی اس کی، اس طرح کے جملے درست نہیں ہیں، یہ سب عقیدے کے خلاف ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی نا یہ باتیں؟ یہ سب باتیں ایسی بہت ساری مثالیں، ٹھیک ہے؟ عام لوگ، ہاں جی، بچے جلدی اچھے آدمی کو جلدی، ہاں، اور یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں، کوئی ایک دو نہیں ہے، کئی ایسی باتیں۔ تو اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری عبادت کی بھی حاجت ضرورت تو نہیں تھی، سمجھ رہے ہیں؟ یا اس سے کوئی فائدہ حاصل تھوڑی ہوتا، تو ہمیں فائدہ حاصل ہو۔ ہاں، اس نے اپنے کرم سے یہ وعدہ فرما رکھا ہے کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور با مقتضائے عدل، یعنی عدل کے تقاضوں کے مطابق جو اچھے کام نہیں کریں گے، اس کی رضا کے کام نہیں کریں گے، جو کفار ہوں گے ان کو وہ جہنم میں داخل فرمائے گا، اور اس کا وعدہ اور وعید نہیں بدلتی۔ لا یخلف المیعاد پڑھتے ہیں نا، اس کا وعدہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، جو اس نے وعدہ فرمایا تو اپنے وعدے کے مطابق کرتا ہے۔ یہ بات سمجھ گئے؟
اب اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے معاف فرما دے، کفر کے سوا، ہاں کفر کے سوا، اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ تو بات کلیئر ہوگی جو میں نے پہلے کہی تھی، وہ ساری بات کی تشریح ہوگی۔ اب اس کے ہر فعل میں کثیر حکمتیں ہیں، میں نے آپ کی بات ابھی بتا دی، خواہ ہم کو معلوم ہو یا نہ ہو، اس کے فعل کے لیے غرض نہیں، کہتا نا بڑا کوئی خود غرض ہے بھی، اس کے لیے کوئی غرض نہیں، وہ کسی چیز کی چاہ نہیں رکھتا، غرض نہیں رکھتا، فائدہ نہیں مانگتا وہ کسی بات کا ہے۔ غرض اس کو کہتے ہیں اس فائدے کو جو فاعل کی طرف رجوع، یعنی جو بندہ کچھ یعنی کرنے والا جو ہوتا ہے اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو، نہیں ایسا تو نہیں ہے۔ نہ اس کے فعل کے لیے غایت، کہ غایت کا حاصل بھی وہی غرض ہے، غرض و غایت ایک لفظ ہے اردو میں بولتا ہے، تو غایت کا حاصل بھی وہی غرض ہی ہوتی ہے کہ کوئی غرض لینا چاہتا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے افعال علت و سبب کے بھی محتاج نہیں ہیں، کوئی سبب ہو تو وہ ایسا فعل کرے، کوئی علت کوئی وجہ ہو تو وہ فعل کرے، ایسا نہیں ہے۔ اس نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق عالم اسباب میں مسببات کو اسباب سے جوڑ دیا ہے، تو مسبب الاسباب ہے، ہر چیز سبب کے ذریعے سے آتی ہے، لیکن اس چیز کا وہ محتاج نہیں ہے۔ بارش آتی ہے بادل کے ذریعے سے آتی ہے، لیکن کیا وہ اس بات کی محتاج ہے کہ بادل ہوں تو ہی ہو، ایسا نہیں ہے، یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس نے وہ ہے مسبب الاسباب، اسباب کے سبب بنا دیتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی وہ خاص کے لیے شرط نہیں ہے۔ اولاد کے پیدا ہونے کے لیے ماں اور باپ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے تو یہی ہے نا، لیکن کیا ایسا نہیں ہوا کہ اس نے بغیر باپ کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا؟ کیا ایسا نہیں ہوا کہ اس نے بغیر ماں اور باپ دونوں کے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا؟ ہوا ہے نا؟ کیا ایسا نہیں ہوا کہ اس نے بغیر ماں کے سیدہ اماں حوا کو پیدا فرمایا ہے نا؟ تو اس کا یہ بات اس بات کی دلیل ہوگی ہمارے لیے، ہاں لیکن وہ صحیح الاسباب ایسے ایک دنیا کا ایک نظام بنا دیا، اس نظام کے مطابق ہجرت چلتا ہے، ٹھیک ہے، سورج مشرق سے ہی نکلتا ہے، مغرب میں ہی غروب ہوتا ہے، لیکن جب قیامت کا وقت ہو تو مغرب سے بھی نکل آئے گا، ہے نا؟ سمجھے میری بات؟ تو یہ اس کا محتاج نہیں ہے وہ، اس کے لیے کوئی بند نہیں ہے اس کے لیے کوئی، ٹھیک ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے، وہ چاہے تو آنکھ سنے، وہ چاہے تو کان دیکھے، وہ چاہے تو پانی جلائے، وہ چاہے تو آگ پیاس بجھا دے، وہ نہ چاہے تو لاکھ آنکھیں ہوں اور دن کو پہاڑ نہ نظر آئے ہیں، وہ چاہے تو کروڑ آنکھیں ہوں ایک تنکے پہ بھی اثر نہ ہو۔ کس قہر کی آگ تھی ابراہیم علیہ السلام والی، کافروں نے ڈالا، کوئی پاس نہیں جا سکتا تھا، قریب نہیں جا سکتا، اتنی زیادہ ہیٹ تھی اس کی، تو انہوں نے وہ منجنیق بنا کے، وہ ہوتی نا پھینکنے والی، شیطان نے سکھایا تھا بنانے کا طریقہ یہ ان کو، اس سے پہلے نہیں تھی، تو وہ بنا کے انہوں نے پھینکا، لیکن کیا ہوا؟ کیا آگ نے جلایا؟ نہیں جلایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اللہ پاک کے حکم سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تھا یا نار کونی برد وسلام علی ابراہیم، یہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی ہو جائے ابراہیم کے اوپر۔ اب اس ارشاد کو جب سنا نا تو زمین پہ جتنی بھی آگیں تھی وہ ساری ٹھنڈی ہو گئی تھی، کہ شاید مجھے کیا کہا جا رہا ہو، ہائے ہائے ہائے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر یہاں پہ لفظ بردًا و سلامہ ہے کہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، تو علماء نے اس پہ بھی گفتگو فرمائی ہے، فرمایا کہ اگر سلامہ کا اضافہ نہ فرماتا، ٹھنڈی ہو جا تو اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ آپ کو اذیت بھی پہنچا سکتی تھی، لیکن فرمایا کہ نہیں، ٹھنڈی بھی ہو لیکن سلامتی والی سے، سمجھے میری بات؟ تو یہ ہے ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری باتیں الحمدللہ جب نے پڑھی سمجھی سیکھی، یہ اللہ تعالیٰ سے متعلقہ ہیں۔ انشاءاللہ ہماری آج عقائد باری تعالیٰ کے اعتبار سے جو بنیادی باتیں تھیں، جو ضروری باتیں تھیں، وہ مکمل ہوئی، اور اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم عقائد نبوت کے اعتبار سے جو ہمارے ہونے چاہیے، بالخصوص سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہونے چاہیے، اس کا ہم ذکر کریں گے۔